السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آپ کو عثمانی امپائر کا پورا فیملی ٹری دکھاؤں گا کہ اردل کے بعد اس کی فیملی میں کون کون سلطان بنا اور یہ چھوٹی سی ریاست سلطنت میں کیسے تبدیل ہوئی، اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر سلطان کے دور میں ایسا کون سا مشہور واقعہ ہوا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں گا، عثمانی امپائر کا ایک ایسا قانون جس کے تحت جب کوئی شہزادہ سلطان بنتا تھا تو وہ اپنے تمام بھائیوں کو قتل کر دیتا تھا۔ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہر سلطان کے مرنے کے بعد سلطنت اس کے بیٹے تک کیسے منتقل ہوئی اور اس کے بیٹے نے سلطنت پانے کے لیے کس کس کا قتل کیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جو کہ اناٹولیہ کے ایک چھوٹے سے علاقے سغد سے شروع ہوئی کیسے اس وقت کی سب سے بڑی امپائر میں تبدیل ہوئی۔ عثمانی امپائر جب اپنی مائٹ بڑھتی تو اناٹولین ریجن کی ایک طرف میسوپوٹیمیا، حجاز، ایجپٹ، لیبیا اور دوسری طرف کرائمیا، بلغاریہ، یوکرین، سربیا اور ہنگری اس کے کنٹرول میں تھی۔ اناٹولین ریجن کی پوری ہسٹری میں اپنی پچھلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ کیسے سلجوق اس علاقے میں آئے اور سلجوقوں کی طاقت میں آنے کے بعد عباسد کیلیفیٹ صرف ایک ربر سٹیمپ رہ گئی تھی، اور پھر کیسے سلجوقس ڈائنیسٹی سلطنت آف روم تک محدود ہو گئی اور پھر منگولز کے آنے کے بعد سب ختم ہو گیا۔ منگولز کے جانے کے بعد اناٹولین ریجن میں جو ویکیوم بنا اسے چھوٹی چھوٹی پرنسپیلٹیز نے کور کرنے کی کوشش کی، اور انہی پرنسپیلٹیز میں سے ایک عثمان بے کی پرنسپیلٹی تھی۔ عثمان غازی یا عثمان بے کے پاس جو علاقہ تھا وہ بہت ہی تھوڑا تھا، اس لیے اسے سلطنت یا سلطان نہیں کہہ سکتے۔ تاریخ میں عثمان کو عثمان بے یا عثمان غازی کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اورحان نے قبیلے کی کمان سنبھالی اور 1324 میں برسا کا شہر فتح کیا اور اپنا کیپٹل اس سٹی کو بنایا۔ اورحان نے گلی پولی کا علاقہ بھی فتح کیا، جس کی وجہ سے اس امپائر کو یورپ میں داخل ہونے کا راستہ مل گیا۔ اورحان کے بعد مراد دی فرسٹ سلطان بنا، جس نے اپنی ساری زندگی گھوڑے کی پیٹھ پر ہی گزار دی اور بہت سے علاقے فتح کر کے عثمانی امپائر میں شامل کر دیا۔ مراد دی فرسٹ بیٹل آف کوسوو میں مارا گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا بایزید دی فرسٹ سلطان بنا۔ یہاں اس قانون کا ذکر کرتے ہیں جسے فریٹیسائڈ بولتے ہیں، یعنی اپنے ہی سبلنگز، اپنے ہی بھائیوں کو قتل کر دینا۔ یہ قانون عثمان بے کے دور سے ہی چل رہا تھا، کیونکہ عثمان نے اپنے چچا دندار بے کو اپنی بات نہ ماننے کی وجہ سے قتل کر دیا تھا۔ فریٹیسائڈ کو باقاعدہ قانون بنایا تھا سلطان محمد فاتح نے۔ اس نے لاء یہ بنایا تھا کہ میرا جو بھی بیٹا تخت پر بیٹھے گا اس کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ وہ عوام الناس کے فائدے کے لیے اپنے بھائیوں کو قتل کر دے، کیونکہ عموماً ہوتا یہ تھا کہ جب ایک سلطان مرتا تھا تو اس کے بیٹے آپس میں سلطنت کے لیے لڑ پڑتے تھے اور سول وارز میں بہت سا نقصان ہوتا تھا۔ جب عثمان غازی فوت ہوا، اورحان نے اپنے بھائی علادین پاشا کو آفر کی کہ ہم سلطنت کو آپس میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، لیکن علادین نے انکار کر دیا۔ پہلی مرتبہ اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کا آغاز مراد دی فرسٹ کے دور میں ہوا۔ جب وہ بیٹل آف کوسوو میں مارا گیا تو اس نے اپنا کوئی ایئر ڈیزگنیٹ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، بایزید دی فرسٹ اور یعقوب، اور مختلف ریسورسز میں آتا ہے کہ بیٹل آف کوسوو میں جب یہ خبر پھیلی کہ سلطان مراد مارا گیا تو بایزید دی فرسٹ نے اپنے بھائی یعقوب کو بھی قتل کر دیا، اور اس طرح وہ سلطان بن گیا۔ بایزید دی فرسٹ نے سلطان بننے کے بعد عثمانی امپائر کو 2 گنا کر دیا۔ پورا یورپ عثمانی امپائر کی ایکسپینشن سے خوف زدہ ہو گیا۔ ایک بہت بڑی جنگ 1396 میں بیٹل آف نیکوپولس کے نام سے ہوئی، جس میں بہت سی یورپین پاورز نے مل کر عثمانی امپائر کی ایکسپینشن کو روکنے کی کوشش کی، اور سلطان بایزید دی فرسٹ نے ان سب کو شکست دے دی۔ بایزید دی فرسٹ کو تھنڈر بولٹ بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ جس سپیڈ سے اپنی ٹیریٹریز کو بڑھا رہا تھا اسے روکنا اس وقت کے یورپینز کی بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن پھر 1402 میں بایزید دی فرسٹ کی جنگ ہوئی تیمور دی لینگ یا ٹیمرلین سے، اور اس جنگ کو کہتے ہیں بیٹل آف انقرہ، جس میں تیمور نے بایزید دی فرسٹ کو ہرا دیا۔ اور یہ عثمانی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی سلطان جنگ ہارنے کے بعد جیتنے والی سائڈ کے ہاتھوں گرفتار بھی ہو گیا۔ ٹیمرلین کی قید میں جانے کے تقریباً 2 مہینے بعد بایزید دی فرسٹ کی وفات ہو گئی۔
اگر آپ اس ٹیریٹری کو دیکھیں جو بایزید فرسٹ کے دور حکومت میں اس کے پاس تھی، تو اس کے دو حصے نظر آتے ہیں، ایک حصہ یورپ میں اور ایک ایشیا میں، اور ان دونوں کے درمیان تھی بیزنٹین امپائر کی آخری نشانی کانسٹینٹینوپل۔ 1370 کے قریب منگولز کی ڈائنیسٹیز تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ منگولز کے بارے میں ڈیٹیل میں تو میں ایک اور ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پر بریفلی بتاتا ہوں۔ چنگیز خان کے مرنے کے بعد اس کی ڈائنیسٹی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک یوان ڈائنیسٹی تھی جسے قبلائی خان دیکھتا تھا، ایک چاغتائی خانت تھی، ایک گولڈن ہارڈ، اور چوتھی الخنت۔ الخنت کو ہلاکو خان کنٹرول کرتا تھا، اور اسی ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا۔ 1370 تک الخنت تقریباً ختم ہو چکی تھی، اور اس کے ختم ہونے کے بعد ایک منگول ٹرکک قبیلے برلاس میں تیمور پیدا ہوا۔ وہ بہت قابل واریر تھا، اس لیے 1358 تک اپنے قبیلے کا سردار بن گیا، اور اس نے ارد گرد کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے۔ 1370 تک تیمور نے سینٹرل ایشیا کا زیادہ تر علاقہ فتح کر لیا تھا۔ 1386 میں اس نے ایران کو فتح کر لیا، 1400 میں آرمینیا اور جارجیا، اور 1401 میں اس نے مملوک سلطنت سے بغداد اور الیپو بھی چھین لیا۔ اس طرح امیر تیمور کی سلطنت اور آٹومن امپائر بایزید فرسٹ کی سلطنت کے بارڈرز آپس میں مل گئے، اور یہاں پہ وہی ہوا جو مسلمان سلطنتوں میں ہوتا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ میں جتنی جنگیں غیر مسلموں کے ساتھ ہوئی ہیں، اتنی ہی جنگیں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ جنگ جو بیٹل آف انقرہ تھی وہ اتنی بڑی تھی کہ دونوں فوجوں میں تقریباً 1 لاکھ سپاہی تھے۔ وہ جنگ تیمور نے جیت لی اور بایزید گرفتار ہو گیا۔ بایزید کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آپس میں سلطنت کے لیے لڑ پڑے، اور آٹومن ہسٹری میں پہلی مرتبہ اور آخری مرتبہ ایک سول وار ہوئی جو کہ تقریباً 11 سال چلتی رہی۔ ان کے چاروں بیٹوں میں سے محمد فرسٹ نے اپنے باقی بھائیوں کو قتل کیا اور سلطنت کو کنسالیڈیٹ کیا۔ محمد فرسٹ کے بعد مراد سیکنڈ سلطان بنا۔ مراد سیکنڈ نے وہ سب علاقے جو بایزید فرسٹ نے تیمور سے جنگ ہارنے کے بعد لوز کر دیے تھے واپس سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس نے کانسٹینٹینوپل کو فتح کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ مراد سیکنڈ کے بعد محمد سیکنڈ، یا جسے ہم سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد رکھتے ہیں، وہ سلطان بنا۔ اس نے سلطان بنتے ہی اپنے 8 ماہ کے چھوٹے بھائی کو قتل کیا، اور اس نے پہلی مرتبہ ایک لا بنایا کہ میرے بعد میرا جو بھی بیٹا سلطان بنے گا اس کو الاؤ ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کو قتل کرے، تاکہ سلطنت کے اندر کوئی سول وارز یا آپس کی لڑائیاں نہ ہو سکیں۔ محمد سیکنڈ جب سلطان بنا تو اس کے سامنے صرف ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ اس نے کانسٹینٹینو فتح کرنا ہے۔